نجم صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کریڈیبلٹی کا سوال مریم نواز صاحبہ کے ایک تو اوپر آتا ہے کہ جناب ان کے الیکشن جو ہیں اس کے اوپر ڈاؤٹس ہیں، اس کے بعد یہ ٹریبیونلز کا یہ فیصلہ آج آ جانا، اب کیا پوری پنجاب حکومت کے اوپر یہ کریڈیبلٹی کے سوالات نہیں اٹھ رہے؟ دیکھیں جو آپ نے بنیادی بات کی کہ 8 فروری کو انتخابات ہوئے اور 5 ماہ گزر گئے اور ابھی تک ان کی کریڈیبلٹی جو ہے ان کی ساکھ کے اوپر ایک سوالیہ نشان موجود ہے، اور 5 ماہ کی بات آپ نے کی۔ منصور، مجھے جرنلزم کرتے ہوئے عشرے گزر گئے، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ 90 کی دہائی میں جتنے انتخابات ہوئے تھے ان کی کریڈیبلٹی بنی؟ آج تک اتنا عرصہ گزر گیا، 1997 کے انتخابات میں میاں نواز شریف کو 2/3 اکثریت ملی، اس کے بعد ماشاءاللہ لگ گیا، ان انتخابات کی کریڈیبلٹی بنی؟ 2002 کے انتخابات کی کریڈیبلٹی بنی؟ 2008 کے انتخابات کی کوئی ساکھ بنی؟ 2013 کے انتخابات جو ہیں جن پر 35 پنکچرز کی بات کی گئی تھی اور بعد میں کہہ دیا گیا کہ یہ سیاسی بیان ہے، پھر 2013 2018 پہ آ جائے۔ اب دیکھیں، ہمارے ہاں ہارنے والے نے کبھی ساکھ بننے ہی نہیں دینی، کیونکہ ہم لوگوں میں سپورٹس مین اسپرٹ ہے ہی نہیں، ہم نے کھیلنا ہی نہیں، ہم نے کھیلنا ہی اس وقت ہے جب ہمیں بتا دیا جائے گا کہ جناب آپ جیتے ہوئے ہیں، آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ کی حکومت ہے، آپ سے زیادہ پاپولر کوئی نہیں ہے، آپ جو ہار جائے گا اس نے کھیلنا نہیں۔ اور خاص طور پہ عمران خان صاحب نے تو یہ کام اپنی انتہا پر پہنچا دیا۔ یہ تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اس مرتبہ وہ پارلیمنٹ کے اندر کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ پارلیمنٹ کے اندر تو جیل میں بیٹھے ہوئے نہیں، ان کی پارٹی تو بیٹھی ہوئی ہے نا، ان کی تو پارٹی بیٹھی ہوئی ہے نا۔ عمران خان کا مطلب تو ایک پوری پارٹی ہے نا۔ میں سمجھا خان صاحب کی بات، نہیں وہ تو جیل میں پی ٹی آئی ویسے تو پی ٹی آئی بھی نہیں بیٹھی ہوئی، پی ٹی آئی بھی نہیں بیٹھی ہوئی، سنی اتحاد کونسل بیٹھے ہوئے، تو وہ ظاہر ہے اگر آپ 9 مئی کریں گے تو پھر اس کے بعد وہ بھی نہیں بیٹھی ہوئی نا، کوئی بھی نہیں بیٹھی۔ آپ نے کہا اگر آپ اپنے ہی ملک کی فوج کے اوپر حملہ کر دیں گے، جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیں گے، کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دیں گے، تو پھر تو بڑی بات ہے کہ لیکن آپ کا لب لباب یہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشنز کریڈیبل تھے۔ سر دیکھیں میری بات سنیں، پچھلے تمام انتخابات اگر 2018 کے انتخابات کریڈیبل تھے اور چل گئے تھے تو یہ بھی چلیں گے، اچھا یہ بھی اسی طرح ہی ہیں، ہم وہی ہیں جو پہلے تھے، وہی ہم آج ہیں۔ لہٰذا یہ کوئی کویسچن مارک، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، الیکشن ٹریبونل یہاں پر یہ ہو گیا، فلاں پر وہاں پر یہ ہو گیا، یہ تو ایک چھوٹی موٹی لڑائی ہے۔ وہ ایکچولی اس ساری بات کے بعد جس چیز کو وہ ملتی ہے نا، ہوا ملتی ہے، وہ خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی اس تھیوری کو ملتی ہے کہ جناب اے سارے رلے نے، یہ الیکشن کمیشن، یہ نون لیگ، یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ 2018 میں وہ رلے ہوئے تھے، اچھا تو اب یہ رلے ہوئے ہیں، تو رلے ہوئے ہیں، وہ رلے ہوئے تھے تو یہ بھی رلے ہوئے ہیں۔ اچھا دیکھیں رلے ہوئے ہونا چاہیے، دیکھیں رلے ہوئے ہونا چاہیے، حکومت کو اور الیکشن کمیشن، حکومت کو، ریاستی اداروں کو، فوج کو، عدلیہ کو، حکومت کو، الیکشن کمیشن کو، کچھ چیزوں پر منصور اتفاق رائے کرنا پڑے گا، کچھ چیزوں پر ہمیں بیٹھنا پڑے گا کہ یار یہ رولز آف دی گیم ہے، ہم نے اس طرح کھیل کھیلنا ہے، ہم نے اس سے باہر نہیں جانا۔ جب اب اس سے باہر جائیں گے پھر وہی ہوگا جو اب ہو رہا ہے۔ سمینہ صاحبہ پہلے بھی ہوتا رہا، وہ بچہ پہلے بھی یہی رزلٹ لاتا رہا ہے، اس مرتبہ بھی اگر فیل ہو گیا تو کس بات کا دکھ ہے آپ کو؟ مجھے یہی مزے کی بات سب سے لگی کہ پہلے ہم یہ سارا کیس بلڈ کرتے ہیں کہ جی وہ بھی غلط تھا، وہ بھی غلط تھا، وہ بھی غلط تھا، وہ بھی غلط تھا، اور اس کے بعد پھر ہم اسی کی حمایت بھی کرتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے، اٹس اوکے، ہم کبھی اس کو ٹھیک نہیں کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ بالکل بات درست ہے، اس بات سے تو میں اگری کرتی ہوں کہ پرابلمز رہے ہیں ہر انتخابات کے حوالے سے۔ آپ نے چونکہ بات کہتی تو یہاں پہ ایک سوال ہے، وہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس بات کا بھی پھر تمسخر اٹھتا ہے کہ جناب جب آپ کے لیے سب کچھ خراب ہو رہا تھا تو آپ تو مزے لے رہے تھے، آپ تو جھولے لے رہے تھے، بڑا مزہ آ رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن اب جب خود آ کے تکلیف ہوئی ہے تو آپ کہتے ہیں جناب یہ بھی خراب ہے، وہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو رولز آف گیمز کی جو بات ہو رہی تھی نا، وہ یہ ہے کہ وہ آپ کا آلریڈی سیٹ ہیں، وہ آپ کا کانسٹیٹیوشن آپ کو بتا چکا ہے کہ کیسے ملک چلانا ہے، کیسے کرنا ہے، اپوزیشن کا کیا کردار، حکومت کا، الیکشن کمیشن کا، جوڈیشری کا، فوج پاکستان کا، سب کا، تو یہ سب پہلے سے طے شدہ ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ کہ ہم اس کو فالو نہیں کرتے، تو اس لیے اس کو تو ہم ایک طرف رکھ دیں۔ باقی یہ کہ کون سا الیکشن کریڈیبل تھا نہیں تھا، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ جو یہ الیکشن آپ کا ہوا ہے اس کو تو خیر الیکشن کہنا ہی الیکشن کی توہین ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے اس کی انویسٹیگیشن نہیں کروانی یا اس کے اوپر آپ نے ٹریبونلز پہ فیصلے نہیں آنے دینے، تو اس کے بعد صرف میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے آئین پاکستان میں سے بھی اور اپنی قانون کی تمام کتابوں میں سے بھی جو الیکشن والا چیپٹر ہے وہ اس کو نکال کے باہر پھاڑ کے پھینک دیں۔ کیونکہ اگر آپ نے اس الیکشن کو کریڈیبل کہنا ہے اور اگر آپ نے اس الیکشن کو ایکسیپٹ کرنا ہے
तो फिर उसके बाद कभी वो कहते हैं कोई वक्त जो है ना कबूलियत का भी होता है, तो चलिए तो जैसे भी इलेक्शन हो रहे हैं नहीं ये वही है कल को जिसकी वो तरफ आप कहेंगे इशारा समीना कर रहे हैं। रमजान ने मंसूर अली खान के शो में बैठ के कहा था इलेक्शन तुसी काट ही दो, अरे मेरी बात तो हमने निकाल ही दिया। नहीं तो चलो इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या होगा, क्या होगा? समीना बहुत बड़ी इलेक्शन है, नहीं आपको होंगे तो वही आइडिया। होगा जो इस वक्त हो रहा है भाई, मैं ये आपको बताना नहीं, चाह फिर रही भी हूं। देखें, वो फिर भी यही होगा, इतना आसान नहीं सिर्फ होता। फेसेस सामने हैं, वरना कोई तब्दीली ऐसी नहीं है कि आप ये कहें कि जी अब इलेक्शन हो गए तो बड़ी कोई डेमोक्रेसी आ गई है मुल्क में। अच्छा। आपको कोई डेमोक्रेसी नहीं है आपके मुल्क में, आपके इलेक्शन हुए जरूर है ये सिर्फ 2018 आगे में भी नहीं कठपुतलियां थी, बिठाने के लिए। ये 2018 में भी नहीं थी। देखिए फर्क पता है क्या है मंसूर, फर्क इतना सा है कि आप ये आधा कप चाय है या आधा कप पानी है, इसमें मैं 2-4 कतरे डाल दूं पानी के और चाय को मिक्स कर लूं, या फिर मैं पूरा जग आके इसमें उंडेल दूं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि थोड़े दूध में आप पानी मिला लेते हैं, लेकिन इस दफा ये हुआ है कि आपने पानी में इतना सा दूध मिला दिया है, तो ये आपने करके इलेक्शन हाथ में पकड़ा दिया। अभी नजम साहब बात कर रहे थे कि जी ये इलेक्शन इस तरह होते रहते हैं। मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि कौन से 2018 में कोई 5 हलके मुझे आप बता दें कि जिनमें फॉर्म 45 और 47 का रिजल्ट का कोई इशू था, कोई 5 हलके मुझे बता दें। नहीं एक मिनट, नहीं 35 पंक्चर छोड़ें, वो 2018 में कहाँ की आपने मैं बताता 2018 की हूं। बात की ना, मुझे 5 जी, हलके मैं बता बताता दो। हूं। मैं आपको बता देती हूं अभी के 50 हलके बता देती हूं। नहीं एक मिनट, 2018 का तो डिप्टी स्पीकर यार ही मैंने वहां से उनसे आया। पूछा है, मैंने उनसे उनसे है। पूछा ही कि मैं नहीं वो जवाब दे form सकता। 40 सुने ये आर्गुमेंट उन्होंने बिल्ड किया था ना। हाँ। मंसूर देखें आप जो कासिम सूरी साहब का कह रहे हैं कासिम वो सूरी form का 45 केस आज तक चल रहा है। वो वो 45 मैं अब- 47 मैं का केस अब- नहीं है, अब- मेरा सवाल आपने नहीं सुना। 2018 मैंने सिर्फ ये में पूछा है कि पूरे का फॉर्म पूरा 45 जनूबी पंजाब उठा के आप ले गए थे। अरे बाबा पूरे का पूरा सुने, जनूबी आप बुज़दार कहाँ से आया एक था? सेकंड, मुझे मुझे- बताएं बुज़दार कहाँ से नहीं, मुझे आया? एक वो मिनट, actually एक वो ये मिनट, कह रही एक है। मिनट बात हाँ, करने बुज़दार दो। कहाँ मुझे से अपना आया? आर्गुमेंट आप कीजिए आप कीजिए आप कीजिए। 2018 में ये हुआ था, मंसूर जीता, नजम जीता, फहद जीता, मैं जीती, तो बताया गया कि फहद आप जाके समीना के साथ मिल जाए, मंसूर आप भी समीना के साथ मिल जाए। अच्छा, ये कहा गया हुआ। था? यानी ये कहा गया हाँ तो ये तो है, जीते हुए लोगों को आपने मिला दिया। अब आपने क्या किया, आपने हारे हुए लोगों को मिला दिया। ये प्रॉब्लम है, इस चीज को अंडरस्टैंड करें उस कि वक्त कम से किसी कम हारे वो हुए को जीते- जिताया नहीं गया था। जीते हुए तो थे उस वक्त आप हारे हुए को लोगों ने- जिताया नहीं गया था। नहीं, मुझे उस वक्त भी जिताया आप गया था। मुझे 5 हल्के सिर्फ वो बता दें 2018 के जिसमें फॉर्म 45 और 47 के रिजल्ट में फर्क हो। मैं आपको भी गिन के बता देती हूँ, सलमान अकरम राजा 1 लाख वोटों से जीते हुए हैं। मैं आपको बता देती हूँ इस्लामाबाद के तीनों हलके जो है वो पीटीआई जीती हुई है। मैं आपको, आपने खुद 130 आपकी बात दुरुस्त है। आपने मैंने खुद 130 का देखे, खुद बिल्कुल किया है सही, ना, बिल्कुल देखे। आपने फॉर्म 45 देखे। मैं आपको बता सकती हूँ कराची के 18 हलके किस तरह से इन्होंने एमक्यूएम की झोली में डाले। मैं आपको बता सकती हूँ कि लाहौर में कौन कौन सी सीटें हैं जो इन्होंने उठा के झोली में डाली हैं, और सियालकोट में रेहाना डार साहिबा की जो सीट है वो इन्होंने किस तरह। अभी ये टिप्स में है बातें भाई, मैं रफात साहब को तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि जी 2018 और 2024 का जो है 2018 वो में कोई तो कंपैरिजन है। पूरे के पूरे इलाके उठा लिए थे ना। आपने ये जरूर किया कि इत्तेहाद बनाए होते हैं हमारे मुल्क में, वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं एक बात कह रही हूं कि कम से कम वो जीते हुए तो थे भाई। अच्छा